اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل استحاضہ کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی خون استحاضہ کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 403 اگر خون استحاضہ نماز کے وقت سے پہلے بھی آئے اور عورت نے اس خون کے لیے وضو یا غسل نہ کیا ہو تو نماز کے وقت وضو یا غسل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ اس وقت مستحاضہ نہ ہو۔ اس مسئلے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے اور خون نماز سے پہلے آ چکا ہے، لیکن اب اس وقت خون نہیں آ رہا ہے کہ جس وقت نماز پڑھنا چاہتی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ وہ وضو یا غسل کرے گی، جو چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں وہ انجام دے گی، اس کے بعد نماز کو ادا کرے گی۔ مسئلہ نمبر 404 مستحاضہ یعنی ایسی عورت کی جس کو خون استحاضہ آ رہا ہو اور اس کے لیے وضو اور غسل ضروری ہے، یعنی جس عورت کو خون استحاضہ متوسطہ آ رہا ہو تو اس کے لیے وضو اور غسل کرنا ضروری ہے۔ احتیاط لازم کی بنا پر اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور بعد میں وضو کرے، لیکن مستحاضہ کثیرہ میں اگر وضو کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ وضو غسل سے پہلے کرے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو خون استحاضہ متوسطہ آ رہا ہو تو ضروری یہ ہے کہ وہ وضو غسل کے بعد کرے، یعنی کہ جیسا پچھلے درس میں بتایا جا چکا ہے، درس نمبر 21 میں، کہ خون استحاضہ متوسطہ اسے کہتے ہیں کہ ایسا خون کہ جو روئی کے اندر سرایت کر جائے، وہ روئی کہ جو عورت اپنی شرمگاہ پہ رکھتی ہے خون کو روکنے کے لیے، اگر وہ خون روئی کے اندر سرایت کر جائے، روئی کے باہر تجاوز نہ کرے، تو اسے استحاضہ متوسطہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ دن میں 3 بار غسل کرے، نماز صبح کے لیے الگ غسل اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے، نماز ظہر اور عصر کے لیے ایک الگ غسل، اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کر کے نماز پڑھے، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے لیے ایک الگ غسل، اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے لیے الگ الگ وضو کر کے نماز پڑھے۔ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں اس مسئلے میں کہ جس عورت کو استحاضہ متوسطہ آ رہا ہو تو ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ غسل کرے، اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر کسی عورت کو استحاضہ کثیرہ آ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے، یعنی نماز صبح کے لیے ایک الگ غسل، ظہر کے لیے الگ غسل، مغرب کے لیے الگ غسل، عصر کے لیے الگ غسل، عشاء کے لیے الگ غسل، ساری نمازوں کے لیے الگ الگ غسل کیا جائے گا۔ لیکن اس میں وضو کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت وضو کرنا چاہتی ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس میں وضو غسل سے پہلے کیا جائے۔ اس استحاضہ کثیرہ میں واجب نہیں ہے کہ وضو بھی کیا جائے، غسل صرف واجب ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو وضو غسل سے پہلے کیا جائے تو بہتر ہے، بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے کہ غسل سے پہلے وضو کیا جائے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا تھا کہ استحاضہ کثیرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا خون اتنا زیادہ ہو کہ شرمگاہ پر رکھی ہوئی روئی سے خون تجاوز کر کے اس کپڑے تک پہنچ جائے کہ جو کپڑا اس روئی کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے استحاضہ کثیرہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 405 اگر عورت کا استحاضہ قلیلہ صبح کی نماز کے بعد متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرے، اور اگر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد متوسطہ ہو
تو مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کہ جس کو خون استحاضہ آنا شروع ہو گیا اور ابتدا میں اس کو استحاضہ قلیلہ آ رہا تھا، یعنی بہت کم خون آ رہا تھا، لیکن نماز صبح کے بعد اسے استحاضہ متوسطہ آ گیا، یعنی اس سے زیادہ آنے لگا، تو ضروری یہ ہے کہ نماز ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کیا جائے اور دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کر کے نماز کو ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر نماز ظہر اور عصر کے بعد متوسطہ ہو جائے، اس سے پہلے قلیلہ ہو، تو ضروری یہ ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے اور وضو کر کے نماز کو ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 407۔ مسئلہ نمبر 406 406 میں بیان ہوتا ہے کہ اگر عورت کا استحاضہ قلیلہ یا متوسطہ صبح کی نماز کے بعد کثیرہ ہو جائے اور وہ عورت اسی حالت پر باقی رہے، تو مسئلہ نمبر 402 میں جو احکام گزر چکے ہیں نماز ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء پڑھنے کے لیے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی مسئلہ نمبر 402 میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ روئی اور کپڑا تبدیل کرے گی اور کپڑا تبدیل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کر کے نماز کو ادا کرے گی۔ یہاں پر بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے روئی اور کپڑے کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کر کے نماز کو ادا کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 407 مستحاضہ کثیرہ کی جس صورت میں نماز اور غسل کے درمیان ضروری ہے کہ فاصلہ نہ ہو، اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے غسل کرنے کی وجہ سے نماز اور غسل میں فاصلہ ہو جائے تو اس غسل کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے، اور یہ مستحاضہ نماز کے لیے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، کرنا ضروری ہے، اور یہی حکم مستحاضہ متوسطہ کے لیے بھی ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو خون استحاضہ آ رہا تھا اور اس نے نماز صبح کے بعد یعنی 10 بجے غسل استحاضہ کیا اور استحاضہ کرنے کے بعد وہ اسی سے نماز ظہر اور عصر پڑھنا چاہتی ہے، تو 10 بجے سے لے کر اگر 12:30 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کافی فاصلہ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ استحاضہ کثیرہ اور متوسطہ میں زیادہ وقت کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، غسل کرنے کے بعد فوراً نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت پہلے غسل کر لے نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ غسل کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی اس کو غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد نماز کو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ غسل کے بعد فوراً نماز کو ادا کرنا ہے، بیچ میں گیپ نہیں کرنا ہے، بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عورت کوئی مستحب نمازیں پڑھنا چاہتی ہے، وہ ایسی عورت کہ جسے خون استحاضہ آ رہا ہو، تو اس عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وہ نماز مستحب کو انجام دے اس سے پہلے وضو کرے، اس کے بعد نماز مستحب کو پڑھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت نماز شب کی پابند ہے اور وہ چاہتی ہے کہ نماز شب کو ترک نہ کرے، تو ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے مستحب ہے کہ وہ وضو کرے، اس کے بعد وہ نماز شب کو انجام دے۔ مسئلہ نمبر 409 اگر کسی مستحاضہ عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھے صرف اس کے لیے استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت کہ جس کو خون حیض یعنی خون استحاضہ آ رہا تھا، تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ وہ غسل کو انجام دے۔ یعنی اگر کسی عورت کا خون رک جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا خون 10 بجے رک جائے، تو ضروری یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے
تمام وہ افعال انجام دے کہ جو استحاضہ قلیلہ کثیرہ متوسطہ میں بیان کیا گیا تھا۔ اگر اسے قلیلہ آ رہا ہے تو قلیلہ والا فعل کو انجام دے گی، اگر کثیرہ آ رہا ہے تو کثیرے والے کا انجام دے گی، اگر متوسطہ آ رہا ہے تو متوسطہ کے انجام دے گی، اس کے بعد نماز کو ادا کرے گی۔ لیکن عصر کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ جو وہ انجام دیا تھا اس نے اسی میں نماز پڑھ لے گی تو اس کی بہتر ہوگی، اور وہی اس کے لیے نماز کافی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو استحاضہ کثیرہ آ رہا تھا تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے، لیکن اس کا خون 10 بجے دن کے رک جاتا ہے اور وہ نماز ظہر پڑھنا چاہتی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ نماز ظہر کے لیے وہ غسل کرے گی، اس کے بعد نماز کو انجام دے گی۔ لیکن اب اس کو عصر کی نماز کے لیے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی میں نماز کو انجام دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے لیے بھی اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف وضو کر کے نماز کو انجام دے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔